اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان نے لپٹ کر کچھ کر دیا ہو۔ یہ سزا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ لین دین بھی تو سود ہی کے جیسا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ نے لین دین یعنی معاملے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اندرونی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو شخص پھر اس طرف پھر جائے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اوپر کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال مال کو اخلاص کے ساتھ بغیر دکھاوے کے، بغیر شہرت کے، دن رات اور چھپ کر اور دکھا کر خرچ کرنے کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے یہاں بڑا بڑا بدلہ ملے گا، بڑا بڑا انعام ملے گا اور ان کو کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے دو چیزیں ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ایک جو پاسٹ میں ہو گیا، مطلب ماضی میں جو ہو گیا، پچھلے زمانے میں جو ہو گیا، اس پر سوچ کر غمگین ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں سوچ کر ایسا ہوگا نا، ایسا ہوگا نا، ایسا ہوگا نا، پیچھے زمانے کے ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا ہو گیا کرنا تھا، اسے بولتے حزن، غم۔ جنت میں جانے کے بعد وہ بھی آدمی نہیں سوچے گا۔ اور خوف کہتے ہیں آئندہ فیوچر ہمارا کیا ہوتا کہ نا، فیوچر کیا ہوتا، خوف کہتے ہیں خوف کا تعلق آئندہ کے زمانے سے ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو آئندہ کا بھی ڈر نہیں رہے گا، پچھلی زندگی کے اوپر افسوس بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے وقت سے بڑا بدلہ ہے۔ آگے اب حرام طریقے سے مال کمانے کے بارے میں اللہ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ حرام طریقے سے، اب اللہ نے ایک لفظ یہاں بتایا ہے ربا۔ یہ عربی ورڈ سے، عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے انگلش میں اگر کہا جائے انٹرسٹ۔ انٹرسٹ دیکھو، یہ ہے انٹرسٹ، شوق کو بولتے ہیں، وہ نہیں ہے یہاں پر۔ انٹرسٹ کے معنی مال دے کر، پیسے دے کر اس کے بدلے میں اصل پیسوں کے ساتھ اور زیادہ لینا، اسے بولتے ہیں انٹرسٹ۔ ہماری زبان میں مطلب اردو میں اس کو سود کہا جاتا ہے، اور تمل میں اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو وڈی، اس بیاج۔ اللہ کہہ رہے ہیں آخرت جب خبر سے اٹھیں گے تو جو سود کھانے والے ہوں گے، جو سودی کاروبار کرنے والے ہوں گے، سودی لین دین کرنے والے ہوں گے، ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ بالکل شاک میں ہوں گے اور ہوش نہیں، سو کیا کروں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسا معلوم ہوگا، اس آیت کو دیکھنے سے اللہ اس آیت کے اندر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ جیسے اگر کسی کو سایہ ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں سایہ ہو جاتا، شیطان اور جنات، دیکھو انسان جو ہے کبھی دیوانہ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، مطلب کچھ دماغ کا رگ دب گیا یا جیسے کچھ ہو گیا، فالٹ آ گیا، تو اس کی وجہ سے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں، کیا کیا کی بکلک ہے بہن ہے، ہماری بولتے نہیں، کیا کیا کی بولتا ہے، کیا کیا کی کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ سود خور، سود کھانے والے کل قبروں سے اس طرح اس حالت میں اٹھیں گے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوں گے، دیوانگی ان کے اندر چھائی ہوئی ہوگی، دیوانہ پر ان کے اندر ہوگا، کیا کر رکھی اس حال میں ہی کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے سود کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، خون کی ندی، اس میں ایک آدمی تیر کر کنارے جانا چاہتا ہے، اس میں تیر لگ کر ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ندی کے اندر تیر رہا ہے وہ کنارے جانا چاہتا ہے، تو کنارے ایک آدمی پتھر بڑا چٹان لے کو کھڑا ہوا ہے۔ جو ہی وہ قریب چڑھنا چاہتا ہے، چڑھنے لگتا ہے، تو وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر کے اوپر ڈالتا، اس کے سر کے اوپر ڈالتا۔ اب اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے پھر انہیں واپس نہر میں چل جاتا، وہ ندی میں چل جاتا۔ ایسا معاملہ ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جب معراج اللہ کے پاس ملنے جانے کا موقع ملا، جب معراج میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض لوگوں کے پیٹ کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کے جیسے بڑے ہیں۔ جیسا ایک گھر ہے، ایک گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، ویسے ان کے پیٹ گھروں کے جیسے ہیں، اور ان پیٹ کے اندر کئی سارے سانپ، اژدہا، بچھواں سب پھرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے دونوں ساتھی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے پیٹ گھر کے جیسے اتنے بڑے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو، اژدہے گھوم لگو پھر لگی۔ تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، بیاج کھانے والے، انٹرسٹ کھانے والے، سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اتنی سخت سزا قیامت کے دن ہوگی۔ سوچ کر دیکھیے، خالی اگر چھوٹا سا، بڑا سانپ بھی نہیں، یہ سانپ پیٹ کے اندر اگر چلا گیا تو آدمی کی کیا گت بن جائے گی، کیا حالت ہو جائے گی۔ اب وہاں تو سانپ کے اندر سانپ بھر کر ہے، یہ گھر کے اندر کتنے سانپ ہوں گے، بڑا گھر کے جیسا ہے، ایک بڑا گھر کے جیسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات بتائی ہے کہ سود کا سب سے کم گناہ کیا ہے، معلوم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا بھی اگر ہمیں سود کھاتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کر رہا ہے، ماں سے زنا کر رہا ہے۔ کوئی حیوان ہی ہوگا، کوئی جانور ہی ہوگا، کوئی شیطان ہی ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کر رہا ہو۔ سود کے 70 دروازے ہیں، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا دروازہ یہی ہے کہ آدمی بدکاری کے اندر لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لینے والے، سود کے اوپر گواہ بننے والے، اور سودی معاملات میں لکھنے والے۔ اسی لیے بینک کی نوکری کو ناجائز اور حرام کہا جاتا ہے۔
بینک کی نوکری کو اسی لیے ناجائز اور حرام کہا جاتا ہے کہ اس کے بینک کے اندر سودی معاملات ہوتے ہیں، سودی لین دین ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اچھے کاموں کے اندر مدد کرنا اچھا ہے اور برے کاموں کے اندر مدد کرنا برا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اچھائی کے اندر اور پرہیزگاری کے اندر ایک دوسرے کی آپس میں مدد کیا کرو۔ گناہ کے کام کے اندر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام کے اندر، دشمنی کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو سودی کاروبار، سودی لین دین، اس میں وہ آدمی بھی ہے بیچ میں کھڑ کو کیا بھی کریاچ نہیں، خالی بیچ میں کھڑ کو سفارش کر دیا، بیچ میں کھڑ کو سفارش کر دیا، ان کو دیو کیا بھی نہیں، انہوں برابر مہینہ مہینہ بند لیں گے آپ کو، 10 پیسہ نہ حضرت، 1 روپے نہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ سودی معاملہ آدمی اصل تو کیا بنے گا، اصل کے اوپر جو سود ہوتا ہے، جو وڈی ہوتا ہے، وہ بنتے 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 وہ ختم نہیں ہوتا، اور اصل جو اس کا پورا سرمایہ رہتا ہے، اصل جو پیسہ رہتا ہے وہ بھی چل جاتا ہے۔ آج انسان ضرورت کے نام پر ہوم لون، کار لون، گاڑی لون، باڑی لون، سب لون کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیا، قرض دینے والا ایک ہوتا ہے، قرض لینے والا ایک ہوتا ہے۔ قرض دینے والے کو قرض خواہ کہتے ہیں، قرض خواہ، قرض مانگنے والا، اور جو قرض لیا ہے اسے قرض دار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیا اور قرض لینے والا قرض دینے والے کو کوئی چیز ہدیے میں دے رہا ہے، تحفے میں دے رہا ہے، یا سواری میں سوار کر رہا ہے، تو اس کے تحفے کو، اس کے ہدیے کو، اس کی سواری میں بھی سوار نہ ہو، کیونکہ یہ بھی سود کے اندر آ جائے گا، اس کی چیز سے نفع اٹھانا آ جائے گا۔ دیکھو معاملات کے اندر، جیسے اب یہ موبائل فون ہے، یہ لی جانے والی چیز، استعمال کی جانے والی چیز، میں جا کر موبائل کی دکان میں پیسے دیا، چیز لے کو آ گیا، چیز لے کو آ گیا، اور پیسہ جو ہے یہ عدل بدل کو، مطلب پیسہ دے دل کو، پیسے کے بدلے میں نفع کمانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پیسہ جو ہے یہ خرچ کرنے کے واسطے ہے، سب یہ نفع کمانے کے واسطے نہیں ہے۔ ہمیں وہ نفع کماتے اگر بلکہ بعض لوگ بولتے ہیں ہمارا پیسہ ہمیں دے دل کو، انہوں ملا تو ہم نے دے دلتے ہیں، اس میں کیا بھی ہے نہیں نا، وہ بھی نفع سنا۔ اللہ یہ اس آیت کے اندر وہی بتا رہے ہیں، معاملہ، لین دین، بیچنا، خریدنا، دینا، لینا، اس میں سب ایک طرف پیسہ رہا تو دوسری طرف چیز رہتی ہے۔ یہاں سودی معاملات کے اندر ایسا نہیں، دونوں طرف پیسے ہی رہتے ہیں۔ پیسہ دیدل کو پیسہ واپس لے رہا ہے تو زیادہ مقدار میں لے رہا ہے، کیا بھی ہے 500 کو 50 روپے، 500 کو 50 روپے، 1000 کو 100 روپے، آرام سے دھڑل لے سے جا کر آرام سے لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قرض دینے والا قرض لینے والے کی طرف سے اگر کوئی تحفہ، گفٹ، ہدیہ ملے تو بھی وہ بھی لو نہ تو اگر بول کر، حالانکہ انہیں خوشی سے دے رہا، سو خوشی سے بھی دے رہا، تب بھی لو نہ کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایسی تھی کہ آپ کسی کو کوئی آدمی قرض آ کر پوچھتا تو قرض دے دیتے، کبھی جا کر اس کے پاس لینے کی بھی ضرورت پیش آتی تو اس کے گھر کے سائے کے پاس بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا احتیاط کرتے تھے۔
دھوپ میں گئے ہی اس کے گھر کا سایہ پڑ لگا، اس کے گھر کا سایہ پڑ کر ہے، وہاں بھی کھڑتے نہیں تھے، ذرا دور میں کھڑ کو ماں سے آواز دیتے تھے، انہیں باہر آئے بعد پوچھتے تھے کہاں بھائی قرض دیا نا، تمہیں دے نہیں نا، ایسا کر بولتے۔ کیوں؟ وہاں اس کے سائے میں جا کو کھڑے تو بھی کیا ہوگا، اس کے سائے سے نفع اٹھانا جیسا ہو گیا۔ یہ بھی کہاں سود میں آ جاتا کہ وہ اتنا احتیاط کرتے تھے۔ آج آرام سے پروفٹ کا کو نام دے ڈلنے سے، نفع کا کو نام دے ڈلنے سے، سود کا نام بدلنے سے پروفٹ نہیں ہو جاتا، پروفٹ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح آج کتنی ساری شکلیں ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں لوگ پیسہ جمع کرتے، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرتے، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرنے کے بعد ہمیں دیکھتے رہنا، ہمیں دیکھتے رہنا، 3 مہینہ یا 6 مہینہ گزرنے کے بعد بینک کی طرف سے کچھ ہم نفع کے انواع پروفٹ کر بول کو نہیں تو انٹرسٹ کر بول کو دیتے، کتنا ہمارا پیسہ جماتے کہ ہمارا برابر کتنا رہتا کہ وہ حساب سے کبھی 50 روپے، کبھی 100 روپے آتا، کبھی وہ برابر ہمیں حساب کر کو وہ پیسے نکال کو غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا۔ اب کیا سمجھ رہا؟ بہت سارے لوگ اس میں بھی ہیلے بہانے کرتے، اس میں آئیڈیا نکالتے، حضرت وہ مہینے میں 3 مرتبہ 3 times، یعنی تو شاید مہینے میں 5 مرتبہ نکالے تو یہ کہ ہم سے پیسہ کیا بھی پیسہ چارج لگتا نہیں، کٹتا نہیں، کیا بھی نہیں، 5 ٹائم کے اوپر 5 مرتبہ کے اوپر کی، نہیں تو 3 مرتبہ کے اوپر کی، انہیں جو چارج لیتا وہ جو کاٹتا ہے وہ سود کے پیسے میں دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے بھائی، انہیں مینٹیننس چارج لے رہا ہے سر۔ اب تمہیں اس کی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ پیسہ تمہیں دیو، وہ آیا سو پیسہ اس میں سے ہمیں دے دیں گے، ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ خبروں سے اٹھ کر قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے، آج دنیا میں غریب کا خون چوسنے کے چکر میں، ضرورت مند کا خون چوسنے کے چکر میں تمہارا دماغ بھی کام کرتا نہیں، تمہارے اندر سے رحم نام کی چیز ختم ہو جاتی، تمہارے اندر بے دردی، بے رحمی، درندگی تمہارے اندر آ جاتی ہے، تمہیں کیا بھی سوچتے نکالی۔ دیکھو یاد رکھو، وڈی خور جو ہوتا ہے وہ صدقہ کرنے کا تو بعد میں سوچیں گا نہیں، اس کا صدقہ کرنے سے اس کا صدقہ قبول بھی نہیں ہوتا۔ حرام مال کو کریا کر بولے تو الٹا اس کے اوپر پکڑ بھی ہوں گی۔ یاد رکھو اگر انہیں حرام مال چھوڑ کو گیا تو اس کے لیے تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اس کی اولاد اس کے اوپر اس مال کو خرچ کرے گی تو اس کا وبال بھی اسے جانا۔ محنت کر کو کما کو رگدل کو چلے گئے، حرام مال کما کو رگدل چلے گئے، کل کے دن پورا وبال ہمارے سر کے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے آج غریبوں کا کے اوپر ظلم کر کر پیسہ کما لیے، سب کچھ کر لیے، کل معلوم ہوگا کچھ پریشانی کے عالم میں۔ آج تو مزے نے تو کر رکھی، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا کر رکھی، سود کے اوپر سود کے اوپر۔ تمہیں وہ بول رکھا وٹی خور جو ہوتا ہے وہ خالی جمانے کے چکر میں رہے گا، بڑھانے کے چکر میں رہے گا، وہ کم کرنے کے چکر میں سے نہیں رہے گا۔ تمہیں 3 مہینے کے اندر دے ڈالے تو 50 روپے، 4واں مہینہ شروع ہوا کر بولے تو 100 روپے، 5واں مہینہ شروع ہوا کر بولے تو 200 روپے، 7واں مہینہ شروع ہوا تو 500 روپے کے اوپر چڑھانے کو ہو جاتا ہے۔ ہم بھی بیت المال میں میں بھی بیٹھتا ہوں، بہت سارے لوگ آ کر زیور رکھ کر ایک اماؤنٹ لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طے ہے کہ اتنی مقدار اتنا ہے یا تو اتنا کر بول کر۔ ہمارے لوگوں کو ہر چیز کے اندر جلدی ہونا، ہر چیز کے اندر پروسیجر سے فالو کریں گے نہیں۔ وہاں کا حضرت ماروڑی کے پاس جا کو رکھے تو فوراً جا کو رکھتے ہی فوراً دے دیتا۔ تمہیں اب 5,000 کی چیز کو 2,500 تمہیں دیتے، انہیں 80 کیا وہ کہتے ہیں، انہیں 5,000 کی چیز کو 4,000 تک ہم نہ دیتا، تمہیں دے کے بولے تو 2,500 دیتے، زیادہ سے زیادہ دربہ گھیگا تو 200 روپے بڑھاتے کیا کہ تمہیں ہوتا ہے، وہاں انہیں 4,000 روپے دیتا، 4,000 روپے دے دل کو، اس کے بعد اگر 4,000 لیتا نا وہ دکھتا نہیں،
4,000 दे दल को, उसके बाद जो तुम्हारा जो वड्डी चढ़ने को जाता, सूद जो चढ़ने को जाता, वो हमने नजर नहीं आता। उसके बाद जेवर उनका बन लको ही बन लको ही बन लको ही बन लको ही। हमारे पास क्या 4 महीना टेबल, लाखों बंदर हो भाई, जरा जरा पैसा लाखों बंदर हो, तुम्हारी छोटी जरूरत पूरी हो जाती। शुरुआत जो है गलत चीजों के अंदर, गलत चीजों की जो आदत पड़ती है, वो शुरुआत जो है छोटी छोटी मिकदार से शुरू होते होते बस बड़ा बोझ। ये ऐसी लानत है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, इससे बचकर रहना जरूरी है, इससे बचकर रहो। क्या हालात आ गई थी, वो बराबर घर बनने की जरूरत पेश आ गई, बैंक का सहारा ले लो। आज वजह उसकी क्या मालूम, क्या कौन भी हम ना खर्च देने से कहीं तो मालूम क्या डरते ही सो, खर्च ले लको तू कौन की मैं कौन की हो जाते, खर्च ले लको तू कौन की मैं कौन की हो जाते हैं। अब उसकी वजह से लोग डरते हैं, हमें दे दल को काम इन्हें देता कि नहीं किया, उसमें वाले को क्या, उन्हें भूल को पूछ दे कर रखो, उन्हें गालियां सुनता है कौन, खर्च देने वाला कि जी कल चल जाते कि क्या अर्जेंट, वैसे क्या वो ऐसा वैसा जाओ देता नहीं कर, उसमें धमकियां आने इसके ऊपर। आज ये हमारे हाथों से हमें खुद ये कर लिए है। अगर वक्त पर अगर मामला कर अगर हम वक्त पर अदा कर देंगे तो खुद भी क्या बोलेगा, नहीं बाबा जरूरतमंद बाकायदा पेपर लिया, बराबर वक्त से पहले को दे दिया, अगर बोलकर ऐसा करेंगे। आज वो चीज है ही नहीं, जिसकी वजह से कोई हिम्मत ही नहीं करता। अब उन्होंने हिम्मत कर को दे देगा भी कर रखो, उन्हें दिखता से नहीं, लेने जाते वक्त दिखता ना होता, फिर उसके बाद दिखता से नहीं, झेरिस खाली करना चल जाता हो। चलो भाई, एक आदमी एहसान कर रहा है, हमारी जरूरत में हमारा ताउन कर रहा है, साथ दे रहा है, तो उसका बदला हम यही दे रहे हैं, उसका बदला हम यही दे रहे हैं, उसका फल हम यही दे रहे हैं कि उसके पैसे लेकर निकल जाएंगे। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन आदमी बहुत सारी नमाजें, बहुत सारी इबादतें, बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन पूरी नेकियां सब जाया हो जाएंगी। कैसे? आपने फरमाया, जानते हो कंगाल कौन है, फकीर कौन है, मुफलिस कौन है? आपने फरमाया बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन साथ में उसको गालियां दिया रहेगा, उसकी इज्जत उछाला रहेगा, उसका माल खा लिया रहेगा, वाकला माल आएगा, उसका माल दबाले चलेगा रहेगा, खर्च लेकर दबाले चलेगा रहेगा। अल्लाह उसकी नेकियां उठा बोसे दे डालेंगे, नेकियां खत्म हो गए तो इसके गुनाह उठा उसके सर में पड़ जाता है। आज हमें कुछ भी इसका एहसास नहीं, जिसकी वजह से खर्च देना अगर बोले तो लोगों को डर लगता है। अब ये खर्च यहाँ नहीं देने की वजह से हमें दूसरा रास्ता अपनाते हैं, छोटी छोटी चीजों के वास्ते जाकर बैंक में लोन ले लेते लोग। अब बनले को वो खत्म होने के करीब है जैसा दिखता, फिर दूसरा लोन शुरू होता, वो खत्म होने के करीब है रहता, नहीं तो आधा हुआ रहता, फिर तीसरा लोन। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, सूदी मामलात के अंदर पड़ोगे तो कभी भी उसके अंदर बरकत नहीं है। अल्लाह खुद इसके आगे की आयत के अंदर बता रहे, अल्लाह सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है। अल्लाह जिस चीज को घटाते कर को बोल डाले, उससे मिटाते कर को अल्लाह जिस चीज को बोल डाले, दुनिया वाले पूरे मिलकर भी उससे आगे बढ़ाओ नहीं बढ़ सकता। अल्लाह जिस चीज को आगे बढ़ाते कर को बोल रखे, पूरी दुनिया वालों की नजर में बज़ाहिर सदका करने से माल कम हो जैसा दिखता, लेकिन उसके बरकत अल्लाह दुनिया के अंदर दिखा देता। इसलिए अल्लाह बोल रहे, ये लोग सूदी मामलात को क्या बोलना करेंगे, ये तो क्या है, लेन देन के जैसा है। मामलात को क्या बोलते, लेन देन को इंग्लिश में क्या बोलते, डीलिंग क्या बोलते, क्या बोलेंगे, परचेसिंग, ऐसा खरीदना बेचना, हाँ ये हाँ क्रेडिट का तो नकद हो जाता,
یہ لین دین کو کیا بولیں گے؟ جی، تو لین دین یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ یہ سود بھی انٹرسٹ بھی لین دین کے جیسا ہے. وہاں پیسہ دے کر کو چیز لیتے، ہم یہاں پیسہ دے کر کو پیسہ لینے کیسے. اس لیے ایک چیز یاد رکھ لو، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لے کر آئے وہ وڈی کے اندر داخل. اسی لیے اڑمانم نہیں کرنا، اڑمانم نہیں ڈالنا. کئی بولتے ہیں 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے جا کر آپ دے ڈالیں. کس کے پاس دے ڈالیں؟ گھر والے کے پاس دے ڈالیں. اب آپ گھر کے اندر گھر سے فائدہ اٹھا لیں، پورا 3 سال کی 4 سال کے فائدہ اٹھا لے تو پھر وہ پیسہ آپ اس کے پاس سے لے رہے. اب تمہیں ان کو قرض دے جیسا وہ 4 لاکھ روپے قرض دے ڈال کو ان کے گھر سے نفع اٹھائے جیسا. کرائے کے اندر وہ چیز نہیں ہے. کرائے کے اندر ایڈوانس جو ہمیں دیتے وہ تو تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے. کرایہ تو ماہانہ وہ ایک نفع ہے، وہ کرایہ انٹرسٹ کے اندر نہیں آتا. اب لوگوں کو 1000 سمجھاؤ بات لینے کے واسطے تیار نہیں. جو علماء کھڑے ہو کر بولتے ہیں وہ ان کی نظر میں ہماری ترقی کو اور ہماری دنیاوی حاجات کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والی یہ علماء، یہ مفتیان، یہ دیندار ہیں، اسے سمجھتے ہیں. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں کون ہم نے ذمہ دے دی ہے کہ حلال چیز کو حرام کرنے کی، حرام چیز کو حلال کرنے کی؟ نبی کو خود جب اجازت نہیں تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیسے حلال چیز کو حرام کر لیتے ہیں؟ حلال حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. آج پوری دنیا کے اندر ہر جگہ الامان الحفیظ سب سود کے اندر پھنسے ہوئے. اب جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑی بڑی رقمیں بینک سے لے لیتے ہیں. اب ان لوگ بینک والے کو بھی کیا ہے؟ ایک بھروسہ، ان کو دے دیں گے. ایسا کہاں دے دیں گے؟ کہاں دیتا انہیں؟ لے لو کو گیا نا وقت لنڈن میں جا کر بیٹھ گئی. اب تک کون بھی نظر چالک نہیں. بڑے بڑے سرمایہ دار، وجے مالیا، ابھی کون کنگفشر کا انہیں بہت بڑا، کسے ٹوپی پہنا چلے گا؟ کئی سارے بینک نہیں. لون کے اندر کبھی بھی پھنسنا نہیں ہے. وہ ایسا دلدل ہے، اس میں پھنس گیا بس سمجھو برباد ہو گیا. جا کر معلوم کرو. کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے آج ہمارے مسلم گھرانے کے پورے کتنے کی لوگوں کے گھروں کے ڈاکومنٹ مارواڑیوں کے پاس ہیں. مارواڑیوں کے پاس رکھے ہوئے ہیں پیسہ 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 پیسہ. ہم جہاں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی، کہاں ضرورت پوری ہوگی؟ آدمی ہمارے باپ دادا محنت کر کے وہ گھر بنائے، تھوڑا تھوڑا کر کو جمائے. اب ان کے اولاد وہ گھر انہوں نیا بنانے کے بھی جاتا، وہ گھر کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. اس گھر کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. اب وہ اچھے گھر کن کے پاس جا رکھی ہیں؟ مارواڑیوں کے پاس جا رکھی. بس تھوڑی سی خواہش دنیا کے اندر انسان کو کہاں تک لا کر کھڑا کر ڈالے. اس لیے حلال طریقے سے اسمال لیول میں، مطلب کم لیول میں ہی صحیح تجارت کرتے رہو. اللہ ضرور اس کے اندر برکت دے گی. میں گزشتہ شاید تفسیر میں بھی بتایا تھا یا جمعے میں بھی بتایا تھا کہ ایک صاحب خطمیر کی تجارت شروع کرے، 1 سے 2 دکان ہو گئی. پہلے جا کر آٹو میں ڈالتے تھے دکانہ. اب ان کی خود ذاتی گاڑی ہومنی لے لیے. وہ اللہ جب نوازنے میں آتے ہیں، حلال راستے جب انسان اپناتا ہے اس کے واسطے بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں.
ہم اٹھاتے ہی فوراً آپ ایسا مجبوری سے، ایسا ضرورت کے جیسا آپ کو پوچھتے لوگ، ہاں حضرت یس تک بولنا حصہ تو بھی حضرت بول لیں دے، بینک سے لون لے سکتے نہیں کر وہ ہمارے گردن میں رکھ کے بندوق چلانے کا حصہ سننے کو، ہمارے گردن میں رکھ دو، کل کیا بولیں گے؟ حضرت بولے سے ہم سننے سے، حضرت کیا کیا بولے وہ سب سننے نہیں، ان کے اپنا فائدہ ہے، اگر بولے تو حضرت بھی آتا جاتے، سب بھی آتا جاتے نہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جتنے بھی حالات آ جائے، ضرورت آ جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مانگو، اے اللہ آپ حرام کا محتاج کبھی بھی مت بنائیے، حرام کا محتاج کبھی بھی مت بنائیے، حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے حلال روزی عطا فرمائیے۔ حلال میں جو برکت ہے، اس کے بعد جو نسلوں کے اندر جو برکتیں ہم دیکھیں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حرام میں تم وقتی فائدہ ملے گا، آپ کو فائدہ نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد جو نسلیں برباد ہوتی ہیں، اس وقت خون کے آنسو بہیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں شہر کا نام تو نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی کمپنیاں، لیدر کی کمپنیاں جو بینک کے ذریعے سے بینک سے ٹئی کر بینک سے سودی لون لے کر، سودی قرض لے کر، جنہوں نے اپنی تجارت کو آگے بڑھانا چاہا، شروع میں تو اچھا فلو تھا، اچھا زبردست چل کر تھا، اس کے بعد ایک حالات ایسے آئے، آج کمپنیوں کو بیچنا پڑا، وہ کمپنی بند ہوگی، وہ کمپنی بند ہوگی، وہ فیکٹری بند ہوگی، وہ فیکٹری بند ہوگی۔ اب وہ ہے سو کیا کہ پراپرٹیاں یہاں وہاں ہے سو، مدراس بنگلور میں ہے سو، وہ پراپرٹیاں رکھو خالق ہے سو، بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی۔ آدمی دانے دانے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ وہی کہہ رہے ہیں، ہو گیا جو پہلے کر لیا الگ چیز، وہ فوراً توبہ کرو، جو پہلے ہو گیا، اب احساس اب پیدا ہوا، اب فکر پیدا ہوئی تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، اللہ میں ہرگز اس کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کے اندرونی معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سن کر بھی انسنی کر دے، معلوم کر کے بھی سمجھ کو بھی سمجھے نہیں جیسا کر لے، پھر اسی معاملات کے اندر لگا رہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم ہی ہے ایسے لوگ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نے اس کی وعید سب سنا دی، اس کی کیا کیسی سزا ہوگی قیامت کے دن، دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ سب پورا بتا دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ نہ کرے سودی لین دین کے اندر، سودی معاملات کے اندر پڑتا ہے، تو وہ اور اس کا عمل اللہ بہتر جانے۔ ہمارا کام تو بس بات کو پہنچانا ہے، بات کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، ماننا نہیں ماننا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں رہیں گی۔ اللہ ہمیں اس بڑی وبا سے، آج جو پوری دنیا اس وبا کے اندر، اس بری چیز کے اندر جو پڑی ہوئی ہے، اللہ سب کی بھی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے آخر میں پھر بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ہے تو آپ کب سے آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک کتنا پیسہ اگر آپ نکال دیے ہیں، ٹھیک برابر نکال لیتے ہیں، ایک چیز نہیں نکالیں گے بولے تو آج اس کا اندازہ کر بول کو نکال کو وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کریں، ورنہ ہمیں بھی وہ سود کھائے جیسا تھا، اور سود کھانے کی وجہ سے ہماری نہ نمازیں قبول ہوں گی، حلال حرام نوالا اندر میں اگر عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا
والشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.